بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ آدمی جو مخموم دل اور زبان کا سچا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، زبان کا سچا تو ہم سمجھتے ہیں، مخموم دل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخموم دل وہ شخص ہے جو پرہیزگار ہو، جس کا دل صاف ہو، جس پر نہ تو گناہوں کا بوجھ ہو اور نہ ظلم کا، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو اور نہ حسد ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے ذکر کے وقت ارشاد فرمایا، دوزخی لوگوں میں ہر سخت طبیعت، فربا بدن اترا کر چلنے والا، متکبر مال و دولت کو خوب جمع کرنے والا اور پھر اس کو خوب روک کر رکھنے والا یعنی سائل کو نہ دینے والا ہے، اور جنتی لوگ وہ ہیں جو کمزور ہوں یعنی ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ عاجزی کا ہو، وہ دبائے جاتے ہوں یعنی لوگ انہیں کمزور سمجھ کر دباتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندہ کو کسی مصیبت، پریشانی، بیماری وغیرہ میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ میری طرف سے اس بھیجی ہوئی پریشانی پر راضی رہتے ہوئے میری حمد و ثنا کرتا ہے تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے ان تمام نیک اعمال کا ثواب ویسے ہی لکھتے رہو جیسا کہ تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں جائے گا وہ چین سے رہے گا، بے غم رہے گا، نہ کبھی اس کے کپڑے گلیں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی، یعنی سدا جوان ہی رہے گا، کبھی بوڑھا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے اور حال پوچھا، کہنے لگا، اللہ سے امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کا خوف بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں یہ دونوں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی امیدیں پوری کر دیتا ہے اور اس کے خوف سے اسے بچا لیتا ہے۔